जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है ठीक होंगे आप सब। माशाल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रा सब दोस्तों का। उम्मीद है कि सब दोस्तों का भी अच्छा रमज़ान गुज़रा होगा। हमारा भी बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। आज मेरे ख्याल से रमज़ान की आखिरी सहरी है। शायद कल रमज़ान की सहरी हो या ना हो। शायद अगले रमज़ान में हम आए या ना आए। अल्लाह हमारे ये रमज़ान में जो छोटी मोटी हमने इबादतें की हैं, छोटी मोटी हमारी नमाज़ें पढ़ी हैं, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, कोई सदका ज़कात हमने अदा किए हैं, अल्लाह हमारे सारे सदका ज़कात नेकियां कबूल फरमाए। और जिस तरह हम हर रोज़ सहरी के वक़्त स्पेशल उठते थे और फजर की नमाज़ पढ़ने जाते थे, अल्लाह ताला हमें बाकायदगी से फजर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि सबसे मुश्किल नमाज फजर की है और इशा की है। तो जब रमज़ान का महीना था, तकरीबन सब दोस्त रमज़ान रख के रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ने चले जाते थे फजर की। लेकिन कल से ये रूटीन, अगर कल ईद हो जाती है, कल से ये रूटीन यही होगी, बस हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है। वो भी जिस तरह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, एन टाइम पे जाते हैं, ईद की नमाज़ भी बहुत मुश्किल से तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द फजर की नमाज़ पढ़े ना पढ़े, मुस्तकिल ऐसे ही होना, क्योंकि उसके बाद 4-5-7 छुट्टियाँ होंगी। छुट्टियों में हमने आराम करना, उठना नहीं है। मकसद ये है कि रमज़ान का आने का मकसद ये है कि हम बाकायदगी से ये मिशन जो हमने पूरा माह प्रैक्टिकल हमने किया, ये मुस्तकिल होना चाहिए। अगर हमारा रमज़ान के बाद वो ही पुराना रवैया, अंदाज़, तरीका रहा, फिर समझ लें कि रमज़ान का फ़ायदा कौन है। जो हमें रमज़ान सबक देता है, उस सबक का फ़ायदा कौन है। जो हमने रमज़ान से कुछ सीखना था, वो नहीं सीखा गया। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, कम अज़ कम 5 नमाज़ें पढ़ें। क्या हुआ? कम अज़ कम 5 नमाज़ें पढ़ें। बाकी छोटे मोटे काम होते रहते हैं। सुलह लमी करें और इसके अलावा किसी का हक ना खाएं। हक हलाल की कमाई करें, कारोबार करें, जो भी करते हैं आप, मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई स्टोर चलाते हैं, जो भी कुछ करता है, हक हलाल की कमाएं और जो हो सके अल्लाह की राह में दें। बाकी अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह चाहे कि अपने हुकूक माफ़ कर सकते, लेकिन बंदे को हुकूक बंदे नहीं माफ़ करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि आप बंदे से, जो हम किसी बंदे को तकलीफ़ देते हैं, अगर वो बंदा माफ़ ना करे तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करता। अल्लाह चाहे तो अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, अगर चाहे, सिर्फ शिरक ना किया हो। बाकी अगर अल्लाह चाहे अपने हुकूक माफ़ कर सकता है। लेकिन जो आजकल का हम करते हैं कि हम हमसायों से, रिश्तेदारों से, हम बहन भाइयों से नाराज़ हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ़ दी हुई है, वो हमारे लिए अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद भी नहीं करते। दुनियादारी है, इसमें सबसे मेन काम यही है कि जो बंदों के हुकूक हैं वो पूरे किए जाएं। अल्लाह के हुकूक तो अल्लाह गफूर रहीम है, हमारे पहले भी बात की है, अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह चाहे अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदे के हुकूक बंदे ने ही माफ़ करने होते हैं। तो हमें इस रमज़ान से सबक सीखना चाहिए। माशाल्लाह हम आज भी ताज़ रात थी, आज हमने ताज़ रात सोए नहीं है। मेरे सारे घर वाले
ادھر مدرسے گئے ہوئے تھے، بچے مسجد گئے ہوئے تھے، میں بھی گھر کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ آج میرے بچوں نے مسجد میں تراویح میں پڑھائی ہے، تو جتنی ہو سکے ہم نے کوشش بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو والدین کی ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ باقی اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق دے، باقی معاملے اللہ پہ ہیں۔ ہم نے تو کوشش کی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پورا کریں گے پراپر۔ ان کو ابھی کسی کام کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی گردان پورا سال یہ گردان ہی کریں گے، کیونکہ ان کا جو یہ گردان ہوتی ہے نا 2 سال 3 دفعہ گردان کرتے ہیں۔ میرا بیٹا کہنا ہے 3 دفعہ گردان کرتے ہیں 2 سال لگیں گے، بے شک 2 سال لگے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو گردان میں قرآن یاد ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، وہ ساری عمر نہیں بولتا۔ اگر ہم نے بچوں کو حفظ کروا کے ابھی ہی اسکول میں ڈال دیا یا کسی کام میں ڈال دیا، یہ سمجھ لے کہ وہ 3 سال ضائع ہے۔ ہاں جی باقی جناب آج رمضان کی 29ویں سحری ہے، مطلب کہ کل عید ہے، کل ہو عید ہے، سکتا ہے کل عید ہو، کل چھوٹی عید ہے، لیکن اعلان ہو گیا ہے۔ اس کے اگلے دن بڑی عید ہے، میں آیا تھا، کل 3 چھوٹی عید۔ کوئی تھوڑی جانا ہے کہیں جی میں بات کر رہا تھا، وہ کوئی آ گیا تھا اس لیے میں چپ ہو گیا تھا۔ ساتھ میں ہم نے تو اپنے فرض پورا کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ یہ دنیا داری ہے، جس طرح یہ ہے کہ پیسہ روپیہ مال آگے آگے ہم اس کے پیچھے نہیں پیچھے، بنانی ہوں گا اللہ بھی کہتا ہے میں نے آپ کی تمہاری رسی دراز کر دی ہے کہ تم باغوں کہاں تک بھاگتے ہو، نماز کا ٹائم جو ہو گیا، بس کرو۔ ابھی جانے ہو رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو ابھی ساری ختم ہوئی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ تم باغوں کہاں تک بھاگ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انشاءاللہ رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ وہ اس کے بعد جو آپ کے نصیبوں میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ چاہے آپ حرام کر کے کھا لیں چاہے وہ حلال کر کے کھا لیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے نصیبوں میں مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلانی چیز کھانی ہے، اتنی کھانی ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر کے تھوڑا سا انتظار کر کے کیا ہوتی ہے؟ آپ کھائیں گے شاید وہ حق حلال کی ہو جائے۔ باقی یہ آج ہو سکتا ہے آخری ویڈیو ہو سحری کی، اس کے بعد ہم جو بھی معاملات میرے زندگی دے ہیں تھوڑے بہت میں بائک چلتا پھرتا ہوں، کوئی کوئی ویڈیو میں بناتا ہوں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے بہت پیار محبت دی ہے مجھے، میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں، میرا چینل دیکھتے ہیں، میرے چینل کو لائک کرتے ہیں۔ مجھے ہمارے ساتھ رمضان میں لائک آئے ہمارے بہت زیادہ سبسکرائبر رمضان میں بڑھے ہیں، بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ باقی پھر سوال جو ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا داری کے لیے کم از کم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائی جائے، کم از کم دین کی تعلیم سکھائی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر دنیا وقت پتہ نہیں کتنا ہے ہمارے پاس، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں ہے، کم از کم اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوگا۔ آپ قبر میں ہوگے تو وہ آپ کا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جو بھی بچے آپ کا، اس سے یہ ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوگا، وہ آپ کے پیچھے وہ نماز وغیرہ پڑھیں گے، وہ آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور جو آپ کو اللہ معاف کرے کوئی سختیاں ہوں آگے جا کے، اس میں وہ
کمی ہوگی. اس لیے ادھر پاکستان دنیا میں آ کے اگر ہم اپنے بچوں کو MA BA ڈگریاں لے کے دیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, وہ دنیا داری کے لیے ہی ہے, اس میں آخر کا آپ کا کچھ ہی نہیں ہے. اس لیے کم از کم بچوں کو اتنی تعلیم دیں دین کی, کم از کم وہ آ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, نماز پڑھ کے آپ کے حق میں دعا کر سکے. سب سے پہلے یہ سوچیں, اگر آپ یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی مہربانی کرے گا, اب اللہ بھی آپ پہ مہربانی ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ بشرط زندگی سحری اگلے سال, پچھلے سال میں نے یہ ایک چیلنج شروع کیا تھا سحری کے وقت ہی ابراہیم کے ساتھ, اور اس دفعہ بھی یہ ابراہیم میرے ساتھ ہے. اس کے ساتھ میں سب سے زیادہ ویڈیو ہی اس کے ساتھ بنائی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے بشرط زندگی میری, بشرط زندگی میرے بیٹے کی, بشرط زندگی آپ کی, اگلے سال ملاقات ہوگی. باقی ویڈیو تو بنتی رہے گی, رمضان کی ملاقات اگلے ہوگی. باقی یہ میرے بچے ہیں, اللہ ان کو صحت تندرست دے, اللہ ان کو صحت تندرست دے, ان کے عمل میں برکت ڈالے. ہاں جی, وہ دوستوں سب خیریت ہے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جس طرح آپ دعائیں کرتے ہیں تھوڑی سی ہمارے حق کے لیے بھی دعائیں کرے. اللہ میرے بچوں کو نیک کرے, کوشش تو کی ہے, آج اللہ میرے بچوں کو نیک کرے, عمل والا بنائے. تو یہ ایک میرا شیطان بچہ ہے, اللہ اسے بھی ہدایت دے. بہت بدتمیز بچہ ہے یہ, آپ اکثر دیکھتے ہی رہو گے. تو یہ نا ایک نیچے کھڑے ہو, اچھا یہ اچھا بچہ بننے کی کوشش کر, اچھا بچہ یہ دیکھو نا, یہ دیکھو پاپا کی بھی نہیں مانتا. اللہ اسے توفیق دے, یہ اچھا بچہ بنے, نمازی بچہ بنے. یہ نماز بھی بہت کم پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اسے توفیق دے. باقی بچے تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو سا نا, یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے. نہیں لاڈلا, یہ کہہ رہا ہے لاڈلا نہیں, یہ میرا لاڈلا پیارا بچہ ہے. بدتمیزی بڑی کرتا تے اس کی بدتمیزی ہم برداشت کرتی ہیں, لیکن کرنی نہیں چاہیے. اسے اللہ ہدایت دے, اللہ تو صحت تندرست دے, اللہ اسے 5 وقت نمازی بنائے. اللہ سب کو 5 وقت نمازی بنائے, کم از کم 5 وقت نمازی ہو. باقی دنیا داری میں چھوٹے موٹے غلطی کوتاہیاں وہ اللہ معاف کر. اللہ صرف شرک معاف نہیں کرتا, باقی ہر چیز چاہے معاف کر سکتا. جی اوکے.